اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو حکایات الاسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمرو بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمرو بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ حضرت عمرو بن وہب باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمرو بن وہب نے کہا، جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمرو بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمرو بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، جاؤ جا کر معافی مانگ کر آؤ، اور صرف معافی ہی نہیں مانگنی بلکہ جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، اب جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمرو بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ پر توبہ کرنے بھی آیا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں۔
اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدو نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدو نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل کے حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیار سے کہنے لگے، سعد 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 تو کتنا بڑا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں رو رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔